شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے لیے باعث نزاع اور اختلاف کا موضوع بن جاتا ہے۔ موضوع ہے نماز تراویح کی رکعتوں کی تعداد، کہ نماز تراویح کی رکعتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں یا آپ نے پڑھائی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس مناسبت سے یاد رکھیں کہ نماز تراویح ایک نفل عبادت ہے۔ اس مسئلے کو طول دے کر ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی پر بھی ایمان اور کفر کا فتویٰ جو ہے صرف اسی مسئلے کی وجہ سے نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایک اچھے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کتاب و سنت کے واضح اور روشن دلائل پیش کیے جائیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، مطیع اور ان کے احکامات پر عمل کرنے والا بندہ بن جائے۔ نماز تراویح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کی جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس میں 8 رکعت وہ رات کی نماز ہوتی اور 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق بیان کی۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ محدثین جو تھے، محدثین کی جو جماعت گزری ہے، وہ الحمدللہ ہم سے زیادہ فہم اور سمجھ رکھا کرتے تھے دین کا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1147 جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی گیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، وہ حدیث نمبر 1147 ہے۔ اس کو کس باب کے تحت لایا ہے؟ آپ نے کتاب الجمعہ میں باب قائم کیا ہے، باب قیام باللیل فی رمضان وغیرہ، کہ یہ باب ہے رمضان اور غیر رمضان میں قیام اللیل کے تعلق سے۔ سبحان اللہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان یا نماز تراویح، یہ سارے نام ایک ہی نماز کے نام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان تک پڑھا کرتے تھے، جسے رمضان میں تراویح اور عام دنوں میں قیام اللیل اور تہجد کہا جاتا ہے، اور جس کی تعداد سنت صحیحہ کے مطابق 8 رکعت ہے اور 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، آپ نے حضرت تمیم داری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، رمضان میں تراویح کی جو نماز پڑھانے کے تعلق سے آپ نے حکم دیا تھا، وہ حکم بھی 11 رکعت ہی پڑھانے کے تعلق سے تھا، جس کی واضح دلیل موطا امام مالک کے اندر آپ کو حدیث مل سکتی ہے۔ اور ایسے ہی ہدیۃ الروات نامی کتاب میں بھی آپ کو حدیث ملے گی، اور صحیح سند سے آئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے 11 رکعت۔ سبحان اللہ، صحیح دلائل کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، اور جس پر آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں، ان تمام ائمہ
جو ان کے مسالک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بھی واضح دلائل اور واضح ثبوت ملتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی ہے، اور یہی صحیح سنت سے ثابت ہے۔ ہمیں اور آپ کو دلائل کے واضح اور روشن ہو جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا